عثمان، آپ 20 ایئرس سے آپ نے اس پورے پروسیس کو ایوالو ہوتا ہوا، اس میں بہتری آتے ہوئے، سوفسٹیکیشن آتے ہوئے دیکھی ہوگی. کیا وجہ ہے کہ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ وہ جو منی، مزدلفہ، عرفات کے دن ہیں وہ بہت مشکل ہیں، اور اس میں ہمیں بچپن سے ڈرایا جاتا ہے کہ واش روم کیونکہ کمیونٹی سچویشن ہوگی بہت برا حال ہوتا ہے. از اٹ ریئلی ٹرو؟ دیکھیں، ایک حد تک یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ایک ایشو ہوتا ہے اسپیشلی مینا کے اندر، چونکہ مینا میں جو گورنمنٹ کے یا جو کامن واش رومز ہوتے ہیں جو حاجیوں کے لیے، وہ ایوریج آپ سمجھیں کہ 200-250 لوگوں پہ ایک باتھ روم کا ایوریج بنتا ہے ریشو. اور پھر ہم اس کو کرنے کے لیے ویسے سالوں تک ہم یہ کرتے رہے ہیں کہ ہم پرائیویٹ واش رومز بناتے تھے اپنے خیموں میں. اپنے خیموں میں ہم خیمے اسپیئر کرتے ہیں جس میں ہم پرائیویٹ واش رومز بناتے ہیں، لیڈیز کے لیے، جینٹس کے لیے، پیکیج وائز. پورٹیبل واش رومز؟ پورٹیبل نہیں ہوتا، بالکل اچھا، بالکل ہم کانکریٹ یعنی اس کو ہم بناتے ہیں اور اس کو پھر وہ ڈیمولش ہو جاتا ہے مطلب 13-14 ذی الحجہ کو وہ ختم ہو جاتا ہے. یعنی آپ ایک انویسٹمنٹ کرتے ہیں کہ آپ کے حاجی جن کو پرائیویٹلی آپ لے کے جا رہے ہیں اور ان کے لیے زیادہ تر سہولت ہو سکے تو یو میک واش رومز فار دیم سیپریٹلی. ایبسلیوٹلی ایسا ہی ہے. پچھلے سال تک ہم یہی کرتے رہے ہیں اور ہم ان کو بناتے تھے، اور بنانے کے بعد اوبیسلی اس کو مینٹین کرنا یا اس کی جو صفائی اور اس کی ساری چیزوں کا خیال وہ بھی ہماری ٹیم کے جو ظاہر ہے کہ اسٹاف ہوتے ہیں نیچے وہ لوگ کرتے ہیں. صحیح. اچھا، مجھے بتائیں کہ جو لوگ پہلی دفعہ سن رہے ہیں اور تمام تر چیزوں کے بارے میں تھوڑا سا ان کی اتنی کلیئرٹی نہیں ہے، سو یو ہیو ارائیوڈ، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ آپ پہلے پہنچ گئے، آپ نے عمرہ ادا کیا، اور اس کے بعد عام طور پہ لوگ حج تمتع کی اگر نیت کرتے ہیں تو 8 ذی الحج از وین دا حج فار دیم ٹرولی بگنز. تو واٹ ریئلی گوز آن اور کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے عثمان؟ دیکھیں، زیادہ تر ہمارے یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں، بالکل آپ نے صحیح کہا، حج تمتع کی نیت کرتے ہیں جس میں پہلے جا کے عمرہ کرتے ہیں. عمرہ کرنے کے بعد وہ اپنی اکوموڈیشن پہ آ جاتے ہیں، احرام کی جو ساری ریسٹرکشنز ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں عمرہ کے بعد، اور اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو حج کے لیے تیاری کرتے ہیں. اس میں جو آج کل کے جو حج ہیں، ایک تو یہ کہ چونکہ گرمی کے حج ہیں، جون ہیں، پھر اس کے یعنی جولائی میں پہلے حج تھا، تو یہ کافی گرم حج ہے. اس سال بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو حج کے دن ہیں 8 ذی الحجہ 9 ذی الحجہ، اس میں جو ڈگری گرمی ہوگی وہ تقریباً 51-49 ڈگری اس طرح سے گرمی ہوگی وہاں پہ. تو اس کے لیے دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو ہے کہ آدمی اپنے آپ کا صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں. اس سے پہلے جب ہم حج کسی کا بک کرتے ہیں تو پہلے انسٹرکشن ان کو ہم یہ دیتے ہیں کہ جی آج سے آپ واک کرنا شروع کریں، کم از کم 5 سے 6 کلومیٹر کی آپ کی ڈیلی واک ہو منیمم، تاکہ وہاں پہ آپ کو واک کی وجہ سے پریشانی نہیں ہو. دیکھیں، ان اینی کیس چاہے مدینہ میں ہوں یا مکے میں ہوں، ہوٹل کے قریب، حرم کے قریب ہوں، آپ کو اگر نماز کے لیے بھی جانا ہے، واپس آنا ہے، تو دن میں آپ کے جو ہم اسٹیپ کہتے ہیں نا فٹ بٹ میں اور جسے کاؤنٹ کرتے ہیں، تو 10 سے 12 ہزار اسٹیپس ڈیلی آپ کے ہوتے ہیں. دس از اگر آپ 0 کلومیٹر والے ہوٹلس بھی بک کریں گے تو، کیونکہ آپ نے حرم کے لیے اندر جانا ہے اور حرم سے میں مثال کے طور پہ دارالتقویٰ میں ٹھہرا ہوں، اور تقویٰ میں ٹھہر کے مجھے حرم مدینہ منورہ میں نماز پڑھنے اندر جانا ہے، اور میں 5 وقت صرف نماز پڑھ کر آؤں، تو میں نے یہ باقاعدہ چیک کیا ہے کہ 12 سے 13 ہزار اسٹیپس ہوتے ہیں. اور اس میں اگر آپ سلام کے لیے چلے جائیں، ریاض الجنہ چلے جائیں، تو دین اگین وہ اور زیادہ. تو اگر آپ واک کرنے کی اگر آپ کی عادت ہے، ہیبٹ ہے، تو آئی تھنک حج اتنا مشکل نہیں ہے. سب سے پہلی چیز واک کی عادت ہو. دوسری، گرمی چونکہ بہت ہے تو ہم یہ کہتے ہیں اپنے آپ کو زیادہ تر کوشش کریں کہ ہائیڈریٹڈ رکھیں. اور میں آگے آتا ہوں عرفات میں، تو مینا جانے کے لیے جو ہم اکثر کہتے ہیں خواتین کو خاص کر کے کہ آپ نے جو ہے نا سامان کم سے کم لے کر آنا ہے. کہ دیکھیں، حج میں مینا کے اندر جگہ بہت تنگ ہوتی ہے. اور اس سال چونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بات ہو رہی تھی تو میں یہ کہہ رہا تھا پچھلے سال تک ہم اس طرح سے ارینجمنٹ کرتے ہیں. اس سال چونکہ جگہ کافی کم ہے اور کمپیکٹ ہو گیا،